السلام علیکم کل چاروں کا ماشو میں مہماندار مصور بلوچ وتی پروگرام میں کراچی گوشو میں مساریہ گل چاروں کا ہنچو کے شمزان ہے ماوتی اے پروگرام ہے تو کا میں کراچی تو کا مردمہ ہما نامداری مردمہ شمید مکارے کہ آہاں یا ہنی کہول مردمہ کراچی دیم رویہ واسطہ ایک مزنے کر دیا کتا میں مروچ کی مہمان شما بزاں کے یک تزیہ نگارے یک دانشور ہے یک سفر نامہ نگارے یہ زندگی ایک دن دھنک رنگ زندگی دھنک رنگ زندگی ہے یہ تو کا مختلف قسم میں پہلو ہیں انشاءاللہ درو پہلو ہیں شمید مکاریں ناظرین آپ کو پتہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام بلوچی کے ساتھ ساتھ اردو میں نشر ہوتا ہے اور اردو میں اس لیے نشر ہوتا ہے کہ تاکہ آپ تک جو ہے وہ پیغام زیادہ سے زیادہ کیونکہ بلوچ اردو سمجھتے ہیں اور دوسرے اردو دان تو اردو جاننے والے تو اردو سمجھتے ہی ہیں آپ تک پہنچ سکے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ میرے پہلے میں آن کیمرہ یہ بالکل اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں میرے استاد ہیں روحانی استاد ان کو پڑھ کر آج یہاں تک پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور میرے جیسے پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ نوجوان ان کو پڑھ کر آج جو ہے وہ اپنی فلسفیانہ گفتگو جھاڑتے ہیں دوسرے اوپر اور اپنی معلومات جو ہے نا وہ بہم پہنچاتے ہیں یہ انہی کی دی ہوئی معلومات ہیں انہوں نے جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ پورے پاکستان میں یہ گھومے ہیں کیونکہ ان کے والد جو ہے وہ آرمی افیسر تھے اور مختلف جگہ پر ٹرانسفر ہوتی رہی اور چلتے رہے جاتے رہے اور چلتے چلتے جو ہے انہوں نے کوئٹہ بھی گئے یہ سرحد پشاور بھی گئے یعنی خیبر پختونخوا بھی گئے سندھ میں بھی گھومے پنجاب میں بھی گھومے اور اس گھومنے کے دوران انہوں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ ماسٹرز کیا پہلے انگلش میں انگلش لٹریچر میں پھر ماس کمیونیکیشن میں کراچی میں آ کے اپنا جو ہے نا وہ دوسرا ماسٹر کیا پی ٹی وی جوائن کیا 75 میں اور اسی دوران انہوں نے لکھنا شروع کر دیا مختلف اخبارات میں لکھتے رہے آپ نے پڑھا ہوگا جنگ میں جو ہے نا انٹرنیشنل افیئرز کے جتنے بھی بڑے بڑے فیچر ہیں وہ ہمارے یہی مہمان لکھتے رہے ہیں پھر ایکسپریس ٹریبیون پھر انٹرنیشنل مختلف جو ہے نا وہ اخبارات میں رسائل میں جرائد میں انہوں نے بہت سارے مضامین لکھے سفر نامے بھی لکھ چکے ہیں ان کی کتابیں جو ہے وہ آ چکی ہیں پہلی کتاب ان کی آئی ہے پاکستان کا دفاع کیسے کیا جائے دوسری ان کی کتاب آئی ہے انٹرنیشنل افیئرز ان ماڈرن ڈیز تو انگلش میں بھی لکھتے ہیں اردو میں بھی لکھتے ہیں اور انتق لکھتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سسپینس توڑ دیتے ہیں منور مرزا صاحب سر کیسے ہیں سر مصور بہت شکریہ ہوگا آپ کی بڑی مہربانی ہے اور سب سے پہلے تو میں وش ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری ایک بلوچستان سے اور اس بلوچیوں سے یعنی ایک ایسی محبت ہے اور ایک ایسی ان کی عنایت ہے مجھ پر جس کا کہ میں شاید ساری زندگی شکریہ ادا نہ کر سکوں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی پہلی جماعت پہلی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کوئٹہ کے گرامر اسکول سے شروع کی تھی تو مجھ پہ اور پھر میں نے متعدد بار کوئٹہ رہا میں اپنے سروس کے دوران میں وہاں پر نیوز کی خدمات انجام دیتا رہا ٹیلی ویژن کے اندر اور میرا جانا آنا اور مجھے جس قسم کی میں نے تقریباً سارا بلوچستان یعنی گوادر کیا پسنی کیا اس طرف کا علاقہ اور وہاں تربت تک اس کے اونچے پہاڑوں تک میں وہاں ہر جگہ میں جا چکا ہوں ایک جگہ میں نے دیکھی ہے میں نے بلوچستان کا وہ زمانہ بھی کوئٹہ کا دیکھا ہے جس زمانے میں کہ برف جو تھی وہ مکانوں کی چھتوں تک ہوا کرتی تھی آپ نے جو شاید میرے خیال سے قصے ہی سنے ہوں گے لیکن میں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم جو تھے وہ تختے لگا کر پھسلا کرتے تھے ان کے اوپر تو وہ میں نے زمانہ وہ بالکل آپ جیسے بری وغیرہ کا تصور ہے میں نے کوئٹہ اسی طرح تھا میں نے وہ زیادہ تو میرا جانا آنا رہتا سر ہمارا پروگرام آپ کی شخصیت میں نے جیسے پہلے کہا بلوچی کے اندر کہ دھنک رنگ شخصیت ہے ماشاءاللہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ کراچی بیسڈ پروگرام ہوتا ہے اور کراچی کے اندر جو مختلف شخصیات ہیں جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کراچی کو بھی ڈسکس کرتے ہیں سر کیا تاریخ ہے کراچی کی آپ نے کیا پڑھا ہے اس کے دیکھیے کراچی جو ہے یہ بالکل اسی قسم کا ایک شہر ڈیولپ ہوا ہے جیسا کہ جنوب ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے شہروں میں اسے مائی کراچی آپ کو معلوم ہے اس کا قدیم نام تھا یہ بنیادی طور پہ مچھیروں کی ایک آبادی تھی آپ جتنے بڑے شہر دیکھ لیں یعنی کوریا سے لے کر اور یہاں تک جتنے بڑے آپ شہر دیکھیں ان کے جو بڑے بڑے پورٹس ہیں جو نامور پورٹس ہیں جو انٹرنیشنل سی پورٹس ہیں
وہ بالکل اسی اسٹائل کے اوپر ڈیولپ ہوئے ہیں جیسے کراچی ہوا ہے. تو کراچی کی بھی اسی طرح کی تاریخ ہے. یہاں پر مختلف قسم کے لوگ رہتے تھے, گجراتی رہتے تھے, کچھی میمن حضرات رہا کرتے تھے, سندھی حضرات رہتے تھے, پھر بلوچی رہا کرتے تھے, مائی گیر رہتے تھے. ان سب نے مل کر اس جیسے کہتے ہیں شہر کی اصل میں بنیاد انہی لوگوں نے رکھی ہے. اچھا, شہر کو مکمل ایک شہری منصوبہ بندی کے تحت لے کے آنا, یا جو کراچی آپ سمجھتے ہیں اس کو جو ہے اس کی یہ جو خوبصورت عمارتیں ہمیں نظر آتی ہیں, تو یہ جو ہے بعد میں ظاہری بات ہے, آپ نے ابھی بات کی یہ مختلف ڈائنیسٹی کے اندر رہا ہے, جو ہے نا تالپور ڈائنیسٹی کے اندر رہا ہے, مائی کراچی ڈائنیسٹی کے اندر رہا ہے, کلوڑو بھی یہاں پر حکومت کر چکے ہیں, اور پھر جو ہے انگریزوں کی حکومت آئی. یہ جو کہتے ہیں کہ جو ترقی ہے, یہ جتنی بھی کراچی کے اندر آپ بلڈنگز اور دیکھتے ہیں اور اس کی شہری منصوبہ بندی, یہ اصل جو ہے نا وہ برٹش دور میں ہوئی ہے. کیا یہ سچ ہے سر؟ یہ بالکل صحیح ہے. ایک صاحب تھے, ایک جنرل ان کے یعنی اس علاقے کے حکمران تھے, ان کا نام تھا صوبائی حکمران, ان کا نام تھا سر چارلز نیپیئر. ان کا یہ ویژن تھا کہ کراچی کو ایک جدید پورٹ کے اندر تبدیل کیا جائے. میں ایک چھوٹا سا ان کا ایک واقعہ سنا دوں کہ کلفٹن کے ساحل کے اوپر وہ ایک شام کو کھڑے ہوئے تھے, سورج ڈوب رہا تھا, لہریں جو تھی وہ بالکل سمندر کی ریت کے اوپر سے گزر رہی تھی, وہ ننگے پیر کھڑے ہوئے تھے, اور سورج کے ڈوبتے ہوئے وہ سنہری کرنوں کو دیکھا جب انہوں نے, تو ان کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے, او کراچی یو آر دا جول آف ایسٹ. کراچی تو مشرق کا ہیرا ہے. اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کراچی جو ہے ایک تجارتی شہر ہوگا بٹوین مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا, یعنی یہ کنیکٹ کرے گا, ایک بڑا پورٹ بنے گا. اور پھر اسی حساب سے انہوں نے اس کو ترتیب دینا شروع کیا, اور پھر اس میں مختلف ادوار ہوتے رہے, ان کے کنٹریبیوشن رہے پاکستان بننے کے بعد. اسے مزید کیونکہ یہ واحد ووٹ تھا, بہت شدید یہاں پر ہم نے محنت کی, اور اس کو آج ایک بالکل ماڈرن پورٹ کے اندر ہم نے کنورٹ کر دیا. بہت بڑا پورٹ ہے یہ, اور سب سے بڑی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک بروکن کوسٹ ہے, شہر کے اندر سمندر موجود ہے, جو بہت کم دنیا کے اندر ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں بے تحاشا روزگار کے مواقع بھی ہیں, اور یہ ملک کا ایک بہت بڑا ریونیو جو ہے, میجر ریونیو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. سارے ملک کے لوگوں نے آ کر کراچی کو بنایا ہے. سب سے بڑی اس کی جو خوبی ہے, یعنی جس کے اوپر ہم لوگ بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے, میں نے لندن بھی دیکھا ہے, میں نے نیو یارک بھی دیکھا, ان سارے شہروں کی یہ خوبی ہے, وہ ملٹی نیشنل شہر ہوتے ہیں, ملٹی کلچرل شہر ہوتے ہیں. اس سے رنگ پھوٹتے ہیں, اس سے محبتیں پھوٹتی ہیں, خوشبوئیں اس سے نکلتی ہیں. لوگ, ہر آدمی جو ہے وہ اسے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جب بلوچستان سے بلوچی آ کر کراچی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جب KPK سے آ کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جب سندھ سے آ کے لوگ کنٹریبیوٹ, جب پنجاب سے کرتے ہیں, اور دوسرے لوگ جو کہ کراچی میں آ کے آباد ہوئے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا وہ گلدستہ سامنے آتا ہے جو کراچی سامنے آتا ہے. اچھا سر, کراچی کی جب بھی ہم ماضی کی بات کرتے ہیں اور اپنے کسی بھی مہمان سے, ہمارے مہمان چونکہ وہ میچور ہوتے ہیں, انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے, دانشور ہوتے ہیں, لکھائی ہوتے ہیں, اور پھر عمر بھی ان کی اس حد تک ہوتی ہے کہ انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں وہ ناسٹیلجیا کا شکار ہو جاتے ہیں. جب ماضی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے چہرے میں ایک چمک سی آ جاتی ہے. وہ کراچی تو وہ کیسا خوبصورت کراچی تھا, یعنی اس کی یاد کرنے میں بھی ایک آہ نکلتی ہے. اب کے کراچی کو بھی دیکھتے ہیں تو آہ نکلتی ہے. یہ دونوں آہوں میں کیا فرق ہے سر؟ دیکھیے, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ پیسیمسٹک یعنی قنوطیت کا شکار ہوں اور ہر چیز ہمیشہ تاریخ پہلو. بلا شبہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, 2 کروڑ آبادی کے شہر کے اندر بے تحاشا مسائل ہیں, یعنی ٹرانسپورٹ کا ہے, گندگی کا ہے, روزگار کا ہے, کچی آبادیوں کے ہیں, اور دوسرے بہت سارے مسائل ہیں. جہاں پہ خوبیاں یہ ہیں کہ اس قسم کے فلائی اوورز کا تصور ہمارے ملک میں تو کم از کم نہیں ہے. جس قسم کا مطلب یہ کہ بہت سارے نظام ہیں, اس قسم کا تصور جو ہے وہ اچھے اچھے شہروں میں آپ کو نہیں ملے گا. تو پورٹ بہت زبردست ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہمارا بہت شاندار ہے, مطلب اس کا اسٹیل ملز یہاں پر ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. اتنی بڑی تعداد کے اندر روزگار لوگوں کو مہیا کیا ہوا ہے. یہ خود ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اور قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے. لیکن اب وہ والی بات آپ کی, یقیناً میں نے کراچی کو, جس کراچی کو دیکھا تھا
آج سے 30 سال 40 سال پہلے، وہ ایک اتنا خوبصورت، اتنا پرسکون اور اتنا صاف ستھرا شہر تھا کہ سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی خواہش انسان کر سکتا تھا کسی جگہ جا کر رہ کر سیٹل ہونے کی تو وہ ایک کراچی تھا. کہ لوگ جیسے کراچی لوگ آ جاتے پھر یہاں سے جاتے نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے، اگر ان کو تبادلے کر دیے جاتے تو وہ نوکریاں چھوڑ دیتے تھے. لیکن نہ اسلام آباد بنا تو یہاں کے لوگ گئے نہیں وہاں نوکریاں کرنے کے لیے، انہوں نے پریفر کیا کہ کراچی کے اندر ہی گزارا کر لیں. وجہ کیا تھی؟ میں آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. میں نے ذکر کیا آپ کو، ستھرے پن کا یہ عالم تھا، میں نے خود، میرے زمانے تک یہ حال تھا، پوری سڑکیں دھلتی تھیں. آپ نے بھی سنا ہوگا یہ قصہ. بالکل سنا، میں تو ہر مہمان سے سنتا ہوں. رات کو پوری سڑکیں دھلتی تھیں. واہ، اچھا یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جی بالکل میں نے. اچھا، یہ سڑکیں دھلتی تھی پوری رات کو، صبح اٹھیں تو کلین. اچھا، دوسرے کراچی کس لیے آتے ہیں لوگ؟ سارے پاکستان سے یا دنیا سے لوگ، یا کسی لوگ اپنے پیروں کو اس ریت اور سمندر کے پانی سے گیلا کرنے کے لیے آتے ہیں. کراچی کے اندر، بالکل کراچی کے اندر سمندر موجود تھا. کلفٹن تو یہ دیوار بھی بہت دور ہے، اس سے بھی بہت پہلے کراچی تھا. آپ ذرا سے آپ چلے نہیں، بس جایا کرتی تھی وہی ایسے گاڑیاں واڑیاں لے کے، اور یہ قسم کی ٹھیک ہے شاندار سڑکیں بنی ہیں، سب کچھ ہے، بسوں میں بیٹھ کے جاتے تھے ہم لوگ اور فوراً پہنچ جاتے تھے. منٹ یعنی 15-20 منٹ میں پہنچ جاتے تھے مین شہر سے، گرو مندر وغیرہ سے. اترتے تھے اور اپنے پیر بھگوتے تھے ساحل کے، اور فریش ایئر لینے کے لیے جاتے تھے، آکسیجن لینے کے لیے. اب تو پیر بھگونے کے لیے کتنی دور جانا پڑتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو اس بار ابھی گیا ہوں، 1 ہفتے 10 دن پہلے گیا تو مجھے ایک شوق لگا، وہ تکلیف ہوئی. آپ یہ دیکھیے کہ اس دیوار سے جو کہ قائم کی گئی ہے، وہاں سے سمندر کے پانی تک جانے کے لیے آپ کو میرے خیال سے باقاعدہ ایک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. 1 میل کے فاصلے پہ سمندر چلا گیا ہے. دنیا بھر میں کلائمیٹ چینج اس طرح آ رہا ہے کہ سمندر اندر جا رہا ہے، لوگوں کو یہ شکایت ہو رہی ہے کہ طوفان آ رہے ہیں. یہ کیا ہم نے کر دیا ہے کراچی کے ساتھ کہ ہمارا سمندر ہم سے دور چلا گیا. یہ کتنی مطلب یہ نعمت، ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. میں یہ نقطہ بڑا کم سامنے آیا ہے ابھی تک، کہ دنیا تو اس چیز سے پریشان ہے کہ سمندر ان کے شہر کے اندر آ رہا ہے، آگے آتا جا رہا ہے. تو یہاں پر ایسا کیا ہوا ہے کہ سمندر پیچھے ہٹتا جا رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایسا کیا ہوا ہے، کون جو ہے وہ اس سمندر کے ساتھ یہاں پر کھیل رہے ہیں، اور کنوں نے جو ہے نا ہمارے سمندر کو ہم سے دور کر دیا ہے. خیر، یہ جو نئی تبدیلی کی لہر چلی ہے اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں، ضرور بنائیں فلیٹ، ضرور بنائیں اسکائی اسکریپر، ضرور بنائیں اسکائی لائن، ضرور بنائیں فلیٹس سمندر کے کنارے، لیکن خدا را سمندر کو تو رہنے دے تاکہ یہ تو کہہ سکے کہ سمندر کے کنارے پہ بنائے ہیں. کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ نے ریت کے میدانوں کے اوپر یا صحرا کے اندر وہ فلیٹس بنائے ہیں. واہ، بڑی خوبصورت بات کر دی. کیونکہ اگر آپ کناروں پہ بنا رہے ہیں تو یہ سوچ کے بنا رہے ہیں نا کہ سمندر کے کنارے، اب سمندر ہی اگر دور ہٹتا چلا جائے گا تو پھر تو اس پر بڑی توجہ دینے کی جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دینے کی. اچھا سر، آپ نے ٹرام پہ سفر کیا؟ سر میں آپ اسی پہ آنے والا تھا. کیا خوبصورت نیٹ اینڈ کلین سواری تھی، اور نہ کوئی شور نہ کوئی وہ چلتی تھی جناب صدر کے اندر پوری لے کے وہاں سے ٹاور تک چلا کرتی تھی. یہ سارا یہ بندر روڈ کا علاقہ، پھر وہ واپسی کا علاقہ، ٹرین کی پٹری تھی وہ بھی ایسی صاف ستھری ہوتی تھی، ایک تیل کا قطرہ نظر نہیں آتا تھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح مینٹیننس ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اور میرے اور آپ جیسے لوگوں نے کی تھی، ہمارے ہی مطلب وہ تھے، یعنی دادا پردادا ہوں گے جو جن لوگوں نے وہ کیا ہوگا. تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ ہم کوئی چیز صاف ہی نہیں رکھ پاتے. آپ نے جو کچرا کنڈی دیکھی ہے شہر کے اندر، وہ سمجھ ٹھیک ہے آبادی بڑھ گئی ہے لیکن عقل بھی تو آ گئی ہے، ٹیلی ویژن بھی آ گیا ہے، شعور ادارے موجود ہیں، شعور اور ایسے ادارے، افرادی قوت موجود ہے جن کے اوپر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے. میں نے آج ہی سپریم کورٹ کے آرڈرز پڑھے ہیں جو کراچی کے متعلق انہوں نے جاری کیے ہیں. تو اگر آپ وہ صرف وہی دیکھ لیں کہ انہوں نے جن جگہوں پر اور جن اداروں کو یہ کہا ہے کہ آپ فوری طور پہ اپنی تجاوزات گرا دیں، تو وہ تو پاکستان کے سب سے باشعور ادارے شمار کیے جاتے ہیں. اگر وہی یہ کام کر رہے ہیں تو آپ گلا شکوہ کسے کریں گے جا کے؟ یہ آپ نے جو ہے نا ابھی یہی میں بات آپ سے پوچھنے والا تھا. ماشاءاللہ آپ ہی زیادہ بہتر بتا سکتے. اچھا پھر میں بس کا بھی بات کروں. آپ نے ٹرام کی بات کی نا. ہاں،
بس بھی اتنی صاف ستھری, ڈبل ڈیکر یہاں پر ڈبل ڈیکر ہوتی تھی جیسے انگلینڈ میں تھی نا, اسی طرح کا. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, اسٹیشن, کراچی کا جو ریلوے اسٹیشن تھا, یہ جو میں کہتا ہوں وہ بھی اپنی مثال آپ تھی. ہم لوگ وہاں سے اپ کنٹری سے جب یہاں آ کر اور ایسے صاف ستھرے فرسٹ کلاس قسم کے وہاں پہ وہ بنے ہوئے تھے, ریسٹ رومز بنے ہوئے تھے جس میں فرسٹ کلاس کے لیے بھی تھا, سیکنڈ کلاس کے لیے بھی تھا, تھرڈ کلاس تک ہوتا تھا, انٹرویو کراتا تھا ایک, آتے تھے. اچھا وہاں پر چائے, کھانے پینے کا انتظام, مطلب سارا بہترین نظام تھا. آپ کو میں بتاؤں, حسرت کرتے تھے کہ ہم ٹرین کا کھانا کھائیں اور اسٹیشنوں کے اوپر کھانا کھائیں. ایسا معیار ہوتا تھا, ایسا معیار ہوتا تھا. آپ کوئی کویشچن ہی نہیں ہوتا. کیا بتاؤں آپ کو, زمانے میں روپے اور آنا ہوتا تھا, ایک آنے کی پیسٹری ملتی تھی, یعنی اب 10 پیسے کہہ لیں, ایک آنے کی پیسٹری ملتی تھی. کھانے کا معیار بڑا زبردست ہوتا تھا اور سب کی خواہش ہوتی تھی کہ اسٹیشن پہ جا کر کھانا کھایا جائے. اب سب کی خواہش ہوتی ہے اسٹیشن سے کچھ نہ کھایا جائے. اس بات کو آگے جو ہے نا وہ بڑھائیں گے. ٹائم ہوا ہے جو ہے نا وہ بریک کا. گلے چاروں کا وعدے بتا کنڈے ہوشتے اوشتاچ پدچ میں پدا ساری بھی ہے ہمارے